السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے لگے ہیں جو کہ بعض دفعہ مدر کے لیے بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ سچویشن پروڈیوس کر دیتا ہے، یعنی کہ انتہائی پریشان کن سچویشن، اور وہ ہے مس کیریج، یعنی کہ حمل کا ضائع ہونا۔ تو جو میری آبسٹیٹیکل جو میری گائنیکولوجیکل پریکٹس میں میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں اس میں سے ایک کافی تعداد میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو یا تو حمل نہیں ہو رہا، یا پھر اگر حمل ہو رہا ہے تو وہ بار بار ضائع ہو رہا ہے، یا پھر حمل کو الائیو بیبی کو حاصل کرنے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آج ہم آپ کو اس کی وجوہات بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب بچیاں، خاص طور پہ وہ بچیاں جن کا پہلا حمل ہے اور وہ حمل ضائع ہوتا ہے، تو وہ اتنا ہی ڈیوسٹیٹڈ کنڈیشن ہوتی ہے، انتہائی پریشان ہوتی ہیں، اور وہ ان کے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا آلموسٹ جسے کہتے ہیں امپاسبل ہوتا ہے۔ تو وہ سچویشن ہمارے لیے بھی، ڈاکٹرس کے لیے بھی وہ سچویشن بہت زیادہ ٹرومیٹک ہوتی ہے۔ پیشنٹ کے لیے تو وہ ٹرومیٹک ہوتی ہی ہے، لیکن آف کورس ان کے جو کیئر پرووائڈرز ہیں، جو ان کو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں، ان کے لیے بھی وہ بہت ٹرومیٹک ہوتی ہے۔ میں اب آپ کو چند ایسی باتیں بتانے لگی ہوں جو کہ جس کی نالج ہر بچی کو ہونی چاہیے۔ تقریباً 10 to 20% آف پریگننسیز جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ کافی زیادہ نمبر ہے 10 to 20% پریگننسیز، لیکن یہ وہ پریگننسیز ہیں جو کہ عام طور پر صحیح نہیں بنی ہوتی۔ اگر دیکھا جائے تقریباً 90% ان پریگننسیز میں کروموزومل یا جینیٹک کوئی پرابلم ہوتا ہے۔ اب کروموزومل پرابلم یا جینیٹک پرابلم کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے اندر کوئی جینیٹک پرابلم ہے یا خدا نخواستہ آپ کے اندر کوئی کروموزومل پرابلم ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اگر میل کا ہم سپرم کاؤنٹ چیک کرتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نارمل کاؤنٹ بتایا جاتا ہے وہ ابو 4-5% ہوتا ہے، یعنی کہ 95% تک سپرمز اب نارمل ہو سکتے ہیں، اینڈ اسٹل اٹ از نارمل، یعنی کہ اسٹل یہ چیز نارمل کہلاتی ہے کہ 95% آف سپرمز اب نارمل ہے، پھر بھی یہ چیز نارمل کہلاتی ہے۔ کسی کا ہیڈ پیس مسنگ ہے، کسی کا ٹیل پیس مسنگ ہے، کسی کا مڈ پیس مسنگ ہے، تو کئی طرح کے مطلب ان کے اندر پرابلمس ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے اگر کوئی بھی سپرم جا کے ایگ کو فرٹیلائز کرتا ہے تو وہ پریگننسی جو ہے صحیح پریگننسی نہیں بنے گی، اور وہ ڈیسٹینیڈ ہوگی کہ اس نے ضائع ہونا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ارلی اسٹیج میں ضائع ہو جائے، اور ممکن ہے کہ وہ تھوڑی سی بڑی ہو کے ضائع ہو جائے۔ تو تقریباً 10 to 20% آف دا پریگننسیز جو ہیں وہ اس طرح سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب پہلے زمانے میں عام طور پر بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ جب تک آپ 12 ویکس پریگننٹ نہ ہو جائیں، جب تک آپ گھر والوں کو نہ بتائیں کہ پریگننسی ہے، کیونکہ عام طور پہ اس وقت ان دنوں میں بلڈ، یہ جو پریگننسی ٹیسٹ ہے وہ کیا ہی 2-3 ماہ بعد کیا جاتا تھا، ارلی نہیں اویلیبل ہوتا تھا، اور اس دوران اس کا فائدہ لیکن ایک بہت تھا۔ فائدہ اس کا یہ تھا کہ وہ پریگننسیز جو کہ ضائع ہونا تھیں خود ہی، یا دے ور ڈیسٹینیڈ کہ انہوں نے مس کیری ہونا ہے، یا وہ صحیح نہیں بنی تھی، وہ صحیح چپکی نہیں تھی، یا کسی بھی وجہ سے وہ ضائع ہونا تھیں، تو وہ عام طور اس دوران ضائع ہو چکی ہوتی ہیں، اور ماں کو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ پریگننٹ تھی، کیونکہ اس نے پریگننسی ٹیسٹ ہی نہیں کیا تھا۔ سمجھتے ہیں چند دن اوپر ہو کے پیریڈ آ گئے اینڈ دیٹس اٹ، اور اس کو ایز اے نارمل لیتی ہے۔ اب پریگننسی ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانسڈ اور سفسٹیکیٹڈ ہو گیا ہے، اور بہت ہی سینسٹیو ہے۔ جب آپ کے بلڈ میں جو پریگننسی ہارمون کا لیول 50 سے اوپر چلا جائے تو اس وقت آپ کے یورین میں پازیٹیو آ جاتا ہے۔ اگر آپ بلڈ ٹیسٹ کرنا چاہیں تو وہ 2 دن کی پریگننسی بھی آپ کو بتا دیتا ہے۔ تو اب سب سے بڑا مسئلہ یہی ہو گیا ہے کہ چونکہ ہم بہت ہی ارلی سٹیج میں پریگننسی ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں بہت ہی ارلی سٹیج میں مسکیری کا بھی پتہ چلتا ہے اور ہم بہت زیادہ اپسیٹ اور پریشان ہو جاتے ہیں۔
میں بچیوں کو یہی والی بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر ایک پریگننسی لاس ہو گیا ہے تو اس سے وہ یہ نہ سمجھیں کہ خدا نخواستہ ان کو نیکسٹ پریگننسی اچیو کرنے میں کوئی پرابلم ہوگا، یا خدا نخواستہ نیکسٹ ٹائم بھی ایسا ہی ہوگا. نہیں، ایسا بہت کم کیسز میں ہوتا ہے. جن کیسز میں ایسا ہوتا ہے وہ عام طور پر ریکرنٹ مس کیریجز کہلاتے ہیں. پھر ہم ان کی اسپیشلائزڈ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم پریگننسی کو 3 اسٹیجز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، فرسٹ ٹرائمیسٹر، سیکنڈ ٹرائمیسٹر اور تھرڈ ٹرائمیسٹر. جو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے وہ فرسٹ ویک سے لے کے 12 ویکس تک ہوتا ہے. فرسٹ ٹرائمیسٹر میں مس کیریج کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے. عام طور پہ 6 سے 9 10 ہفتے تک مس کیریج کا چانس زیادہ ہوتا ہے. جب آپ 12 ہفتے کراس کر لیتے ہیں تو یہ رسک کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. عام طور پر سیکنڈ ٹرائمیسٹر آف پریگننسی یعنی کہ 13 ہفتے سے لے کے 26 ہفتے تک مس کیریج کا ریٹ تھوڑا سا کم ہے اور ان کے کازز بھی فرق ہیں. جو فرسٹ ٹرائمیسٹر آف مس کیریج کے کازز ہیں اب ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ ٹرائمیسٹر آف مس کیریج میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ تقریباً 90% مس کیریجز جو ہیں وہ کسی نہ کسی جینیٹک پرابلم کی وجہ سے یعنی کہ کروموزومل پرابلم کی وجہ سے ہوتی ہیں. لیکن باقی جو 10% مس کیریجز ہیں ان میں آ جاتا ہے یا تو کوئی انفیکشن کا ہو جانا. میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ بہت سی ایسی انفیکشنز ہیں کہ جن کے ہونے سے مس کیریج کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے. جیسے کہ روبیلا انفیکشن ہے، جیسے کہ ٹاکسوپلازموسس ہے، جیسے کہ ممپس ہے، میزلز ہے، چکن پاکس ہے. یہ ساری چیزیں ان میں بھی رسک بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ انفیکشنز جو ہیں آپ کی باڈی میں جا کے وہ آپ کی پلاسنٹا میں سے گزر کے آپ کے بچے کو افیکٹ کرتی ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کو پریگننسی کے دوران میزلز انفیکشن ہو جاتی ہے تو وہ بچے کے اندر ملٹیپل کنجینٹل ایبنارمیلٹیز کر دیتی ہے. سیم وے روبیلا بھی بچے میں ملٹیپل کنجینٹل ایبنارمیلٹیز کرتی ہے. اس کے علاوہ کچھ میڈیکل ڈس آرڈرز بھی اس طرح بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر آپ نے اپنی احتیاط نہ کی تو بھی مس کیریج ہو سکتی ہے. اگر آپ الکوہل بہت زیادہ اماؤنٹ میں استعمال کر رہی ہیں تو بھی مس کیریج ہو جاتی ہے. اگر آپ ڈائبیٹک ہیں اور اگر آپ کی ڈائبٹیز ویل کنٹرول نہیں ہے تو بھی مس کیریج کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے. سیم وے اگر آپ کو مرگی کی بیماری ہے اور آپ ملٹیپل دوائیاں استعمال کر رہی ہیں اس کے لیے تاکہ آپ کے فٹس کنٹرول میں رہیں تو بعض مرگی کی دوائیوں کی وجہ سے کچھ کنجینٹل ایبنارمیلٹیز بڑھ جاتی ہیں اور مس کیریجز بھی ہو سکتی ہیں. سیم وے اگر آپ کا تھائرائڈ جو ہے اس کا فنکشن ٹھیک نہیں ہے یعنی کہ تھائرائڈ یہ جو گلینڈ ہوتا ہے جو کہ آگے گلے کے آگے ہوتا ہے اگر اس کا فنکشن بھی ٹھیک نہیں ہے تو بھی آپ کو مس کیریج ہو سکتی ہے. تو یہ تو وہ ہو گئی کازز جو کہ انفیکشنز کی وجہ سے یا میڈیکل ڈس آرڈرز کی وجہ سے ہوتی ہیں. پھر اگر آپ کو بہت تیز بخار چڑھ جائے تو بہت تیز بخار یا ہائپر تھرمیا بھی مس کیریج کر سکتا ہے. تو اس وقت میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی ایک مس کیریج کسی بھی بیماری یا کسی بھی وجہ سے ہو گئی ہے جیسے کہ سپوزنگلی آپ کو روبیلا انفیکشن ہوئی اور اس کی وجہ سے آپ کو مس کیریج ہو گئی یا ممپس ہوئے اس کی وجہ سے مس کیریج ہو گئی یا آپ کو کوئی ویریسیلا انفیکشن ہو گئی اس کی وجہ سے مس کیریج ہوئی تو عام طور پر یہ مس کیریج ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. یہ بیماریاں ریپیٹڈ یا ریکرنٹ مس کیریج نہیں کرتی. عام طور پر اگر خدا نخواستہ آپ کو بار بار مس کیریج ہو رہی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی ریکرنٹ مس کیریجز کے اسپیشلسٹ سے ملیں کیونکہ پھر وہ آپ کو اسکرین کریں گے کہ بہت سی اور بیماریاں ہیں کہ جس میں آپ کے اندر کلاٹنگ ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں جس میں آپ مطلب جو کہ ٹریٹیبل ہیں. یہ وہ ڈس آرڈرز ہیں جو کہ ٹریٹیبل ہیں اور آپ کی گائنیکالوجسٹ آپ کو وہ دوائیاں دیں گی جس سے آپ کے بلڈ میں کلاٹ بننا کم ہو جائیں. بعض اوقات
کزن میرجز میں بھی یہ چیز زیادہ دیکھی گئی ہے، لیکن اس چیز کا تو اوبویسلی کوئی علاج نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کروموزومس پہ کوئی ایسی جین کیری کر رہے ہیں کہ جو اگر دونوں میاں بیوی میں موجود ہے تو اس کی وجہ سے مس کیریج ہو جاتی ہے. تو آف کورس اس کا علاج تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہاں آپ کی جو جینیٹسسٹ ہیں وہ آپ کی کاؤنسلنگ اس کے بارے میں کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا مین چیز ہے. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ایسی ٹرمز جو ہم استعمال کرتے ہیں اور آپ سوچتی رہتی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. فار ایگزامپل، آپ نے سنا ہوگا کسی نے کہا مسڈ ایبارشن یا مسڈ کیریج، یا پھر کسی نے کہا بلائٹڈ اووم، یا کسی نے کہا مولر پریگننسی. تو آپ سوچ رہی ہوں گی کہ آخر یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا یہ مس کیریج ہیں؟ کیا یہ کیا مطلب یہ کیا چیز ہے؟ اور یہ میرے ڈاکٹر نے یا الٹرا ساؤنڈ جنہوں نے کیا ہے انہوں نے یہ اس کے اینڈ پہ یہ لکھ دیا مس کیریج، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو عام طور پر مس کیریجز کی کچھ ٹائپس ہوتے ہیں. اگر آپ کو الائیو ہیلدی پریگننسی انسائڈ ہے، لیکن اگر آپ کو اسٹین لگ گیا ہے یا آپ کو ہلکی سی بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں تھریٹنڈ مس کیریج، یعنی کہ آپ کی پریگننسی کو تھریٹ ہے کوئی. ٹھیک ہے. اگر آپ کے الٹرا ساؤنڈ میں آپ کے بچے کی ہارٹ بیٹ نہیں ہے لیکن بچہ موجود ہے، یعنی کہ ڈاکٹر نے رپورٹ لکھی کہ فیٹل کراؤن رمپ لینتھ از مطلب 8 ہفتے 6 ہفتے 9 ہفتے یا جو کچھ بھی، لیکن کارڈیک ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو یہ کہلاتا ہے مسڈ مس کیریج. ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے مسڈ مس کیریج میں. اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ بلائٹڈ اووم کیا ہوتا ہے. بعض وہاں آپ جب رپورٹ پڑھتی ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ سیک سین بٹ نو فیٹل پول سین، یعنی کہ سیک تو موجود ہے. تو پھر آپ سوچتی ہیں کہ پریگننسی تو ہے ہی نہیں، بچہ جب اس میں نہیں ہے تو پریگننسی کہاں سے ہوگی؟ لیکن اصل میں وہ سیک موجود ہے اور اس کے اندر بچہ نہیں بنا. اس کے بھی کنجنٹ، یہ بھی عام طور پہ کروموزومل پرابلمس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا جینیٹک پرابلم کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا بعض دفعہ بچہ 2-3 سیل سٹیج پہ ہی ڈائی کر جاتا ہے اور وہ ویزیبل نہیں ہوتا. لیکن جو اس کی سیک ہوتی ہے وہ تو بڑھ رہی ہوتی ہے، وہ تو موجود ہوتی ہے. تو پھر وہ سیک جو ہے آپ کی جو گائنیکالوجسٹ ہیں وہ آپ کو بتائیں گی کہ کس طریقے سے ہم اس کو مطلب اس کو نکال سکتے ہیں. جب پھر ایک چیز کہلاتی ہے مولر پریگننسی یا پارشل مول، یہ بھی سارٹ آف ایب نارمل پریگننسی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ فیٹل پول بنتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ جو ہے آپ کا پلاسنٹا ملٹیپلائی کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بہت چھوٹے پانی کی تھیلیوں کی طرح کی چیز جو کہ گریپس کی طرح کی لگتی ہے وہ اس کے اندر بن جاتی ہیں، اور آپ کا جو بیبی کی آنول ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے. یہ پارشل مول کہلاتا ہے. اس کے علاوہ ایک ہائیڈیٹیو فارم مول ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ بنا ہی نہیں، صرف وہ جو پانی کی جو چھوٹی تھیلیاں ٹائپ بہت زیادہ بن گئی، اور جب آپ کا الٹرا ساؤنڈ آپ کا رحم بڑھنا شروع ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ آپ نے اسکین کروایا ہی نہیں تھا پریگننسی میں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اصل میں بچہ تو نہیں بنا ہوا، لیکن رحم تو بڑا ہو رہا ہے. رحم آپ کا کافی بڑا ہو گیا. بعض دفعہ ہمیں 16 ویک سائز کا یوٹرس پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مولر پریگننسی ہے، یعنی کہ رحم کے اندر صرف اور صرف وہ پانی کی تھیلیاں ٹائپ جو کہ ایکچولی پلیسنٹا ہوتا ہے، یعنی کہ جو بچے کی آنول ہوتی ہے وہ گرو کر رہا ہوتا ہے بہت زیادہ، اور وہ صرف نظر آتا ہے، اس میں بچہ نہیں ہوتا. وہ ہیریڈیٹری فارم مول کہلاتا ہے. اور وہ کافی ڈینجرس سچویشن بعض دفعہ بن سکتی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ بلیڈنگ کے چانسز ہوتے ہیں. اگر جب اس کی مس کیریج وغیرہ مطلب جب اس کو ہم DNC وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بلیڈ کر سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ارلی پریگننسی میں ہی اپنے گائنیکالوجسٹ کے پاس رجسٹر کروائیں تاکہ
وہ آپ کے بلڈ ٹیسٹ بھی کر لیں، آپ کی اسکریننگ بھی کر لیں. جو بیماری مطلب روبیلا اسکریننگ ہے سپوزنگلی، اگر آپ نان امیون ہیں تو آپ کو بتائیں گی کہ آپ اس طرح کی احتیاط کریں تاکہ آپ کو روبیلا انفیکشن نہ لگ جائے. پھر اسی طرح سے آپ اور بہت سی چیزوں کا بھی واضح پریگننسی میں ہی پتہ چلتا ہے. جیسے ہم ہیپیٹائٹس اسکریننگ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کو ہیپیٹائٹس ہے، جس کا ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا پہلے سے، تو پھر ظاہر بات ہے اس کی بھی ٹریٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے ہم پریگننسی میں جب بلڈ شوگرس وغیرہ کی اسکریننگ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی بلڈ شوگرس بہت زیادہ ہیں، تو پھر ہم انہیں ڈائبٹیز کے لیے اسکرین کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، جو کہ آپ کی پریگننسی کے فالو اپ کے لیے بڑی ضروری ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیں گی کہ چلیں خدا نخواستہ کسی کو مس کیریج ہو جاتا ہے تو اس کو پھر ٹریٹ کیسے کیا جائے، اور کیا کیا طریقے ہیں کہ جس طریقے سے ہم پریگننسی کو ایک طرح سے آپ کے رحم کو خالی کر سکتے ہیں. تو پہلے زمانے میں تو سب سے پہلے ہی جو پہلی آپشن دی جاتی تھی وہ ہوتی تھی کہ جی آپ ڈی این سی کرا لیں. ڈی این سی کا مطلب ہے ڈائلیٹیشن اینڈ کیوریٹاج. کیوریٹاج کا مطلب ہے ایک کیوریٹ سے آپ کے رحم کو کھرچ کے صاف کر دیا گیا، آپ کو بیہوش کیا، اس کے بعد آپ کے رحم کو کھرچ کر صاف کر دیا گیا. یہ ڈائلیٹیشن اینڈ کیوریٹاج کہلاتا ہے، اور یہ پہلے زمانے کا بہت ہی زیادہ کامنلی یوز طریقہ تھا. اب اور بہت سی چیزیں اویلیبل ہیں، جیسے کہ ہم میڈیکل مینجمنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم آپ کو کچھ دوائیاں دے سکتے ہیں. اب وہ دوائیاں وجائنا میں رکھ لیں یا بیک پیسیج میں رکھ لیں یا کھا لیں، تو اس کے ذریعے آپ کو پینس شروع ہو جائیں گے. اور جیسے اسپونٹینیس مس کیریج ہوتی ہے، یعنی کہ جو وہ مس کیریج جو کہ خود سے ہوتی ہے، یہ اسی طریقے سے مس کیریج ہو جائے گا اور آپ کا رحم صاف ہو جائے گا. بعض لوگ بہت ڈرتے ہیں، بعض پیشنٹس میرے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب میری امی نے تو کہا ہے کہ نہیں رحم کی صفائی ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی کمپوننٹ اندر رہ جائے گا، کوئی نہ کوئی پیس اندر رہ جائے گا اور آپ کو انفیکشن ہو جائے گی. تو میں آپ کو ایک بات اس وقت یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ میڈیکل مینجمنٹ جب ہم کرتے ہیں تو ہم عام طور پہ اس کا فالو اپ رکھتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ہم آپ کا فالو اپ نہیں کریں گے. اس فالو اپ میں ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی اندر پیس رہ گیا ہے، اگر ڈی این سی کی ضرورت ہے تو وہ ضرور کی جائے گی، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ اگر ڈی این سی کرتے ہیں تو اس سے بھی بہت سے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. میں نے تو ایسی مریض بھی دیکھی ہیں جو کہ ڈی این سی ہوئی، اس کے بعد رحم ان کا آپس میں چپک گیا، ایشرمین سنڈروم ہو گیا، اس کے بعد پریگننسی ہوئی نہیں. ایسے مریض بھی دیکھے ہیں جو کہ ڈی این سی کے بعد ان کے اندر انفیکشن ڈیولپ ہوئی، ٹیوبیں بند ہو گئیں، پھر پریگننسی نہیں ہوئی. اور ایسے مریض بھی دیکھے ہیں جو کہ ڈی این سی کی وجہ سے اتنی زیادہ ان کو بلیڈنگ ہوئی کہ ان کو پیریڈز آنا بند ہو گئے یا ان کا پورا ہارمونل سسٹم ہی ختم ہو گیا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈی این سی نہیں کروانی چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے فرسٹ آپشن ڈی این سی کو نہیں رکھنا چاہیے انٹل انلیس کہ اس کی کوئی ریزن ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کہیں گی کہ اور کیا چیزیں ہیں جو کہ بعض دفعہ ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ایک آدھا ہفتہ ویٹ کر لیں. اس کو ویٹ اینڈ سی پالیسی کہتے ہیں کہ آپ ویٹ کر لیں، کیونکہ عام طور پہ اگر مس کیریج ہو یا پریگننسی ٹھیک نہ بنی ہو تو یوٹرس بعض دفعہ خود بھی اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور خود سے ہی اسپونٹینیس مس کیریج ہو جاتی ہے، جو کہ بالکل نیچرل طریقہ ہے جس سے آپ کی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی. اگر خدا نخواستہ زیادہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے، ڈی این سی کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ تو کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے. تو یہ تو تھے مس کیریجز کے علاج. اب آپ کہیں گی کہ ہم مس کیریجز کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں. اس وقت میں ایک آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ بات بتانا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ جو پریگننسی ہیلدی پریگننسی ہے، ویل فارم پریگننسی ہے، رحم پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو سیو کر لے. بعض اوقات ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم آپ کو ہارمونل سپورٹ دیں تاکہ آپ کا رحم جو ہے وہ کنٹریکٹ نہ کریں، جا کے آپ کو خدا نخواستہ اگر ہارمونل تھوڑی بہت انسفیشنسیز ہیں تو وہ اس کو ہم سپورٹ کر دیں، تو ہم آپ کو کچھ دوائیاں دیتے ہیں جس سے آپ کو ہارمونل سپورٹ مل جاتی ہے.
ہم آپ کو کچھ انجیکشنس بھی لگا سکتے ہیں جس سے آپ کو ہارمونل سپورٹ مل جاتی ہے اور پریگننسی سیفلی چلتی رہتی ہے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ مجھے کچھ لوگ آ کے یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا سکتی ہوں, کیا میں سیڑھی چڑھ کے نیچے اتر سکتی ہوں؟ تو جو پریگننسی اٹ سیلف ہے وہ ایک ہیلدی فینومینا ہے, اٹس اے فزیولوجیکل اسٹیٹ. اگر خدا نخواستہ آپ کو پریگننسی کی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے تو آف کورس آپ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا سکتے ہیں, نیچے آ سکتے ہیں. اگر آپ کو بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہے تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو بیڈ آپ نے ریسٹ کرنا ہے. میں نے عام طور پہ نوٹ کیا ہے کہ ہماری ہاں خواتین اس بات پہ بہت زور دیتی ہیں کہ جیسے ہی پریگننسی ہوئی ہے تو آپ فوراً ہی بالکل بیڈ ریسٹ پہ چلے جائیں, آپ کام وام چھوڑ دیں اور جو ہے نا بالکل اور کسی بھی قسم کی کوئی اور ایکٹیویٹی نہ کریں کیونکہ اس سے مسکیریج ہو جائے گی. یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ اصولی طور پہ خود تعالیٰ نے پریگننسی کو نارمل فزیولوجیکل اسٹیٹ کہا ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ پریگننسیز جو ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں, لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کو بلیڈنگ ہو گئی ہے, اسپاٹنگ ہو گئی ہے اور یا پین ہوتا ہے تو آف کورس آپ کو ہر وہ چیز کرنی چاہیے جو ہم پریگننسی کی سپورٹ کے لیے کرتے ہیں, انکلوڈنگ کہ آپ وہ دوائیاں استعمال کریں, وہ ہارمونل میڈیسنس استعمال کریں جو کہ پریگننسی کی سپورٹ کے لیے استعمال ہوتی ہیں, اور ریسٹ بھی کریں. اسی طرح اب میں کوئکلی ٹچ کروں گی غذا کہ کیا کچھ غذا ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے مسکیریج ہو جاتا ہے, یا کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ جو آپ زیادہ کھائیں تو ان سے مسکیریج ہونے کا خدشہ ہے. کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہے کہ وہ بہت گرم ہوتی ہیں, جیسے چھوارے ہیں یا پھر پائن ایپل ہے, اور اس طرح کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ گرم ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں ایک آم کھا لوں گی تو کیا مجھے اس سے مسکیریج ہو جائے گی, یہ غلط ہے, کیونکہ آم جو ہے اس کے اندر کیلوریز ہوتی ہیں. بس ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ بہت زیادہ مت کھائیں. ہم ہر چیز کے لیے یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بہت زیادہ اماؤنٹ میں استعمال نہ کریں, کیونکہ اگر کوئی بھی چیز آپ بہت زیادہ اماؤنٹ میں استعمال کرتے ہیں تو وہ ہیلدی نہیں رہتی. تو بس یہی ٹیک ہوم میسیج ہے کہ اگر آپ کے خدا نخواستہ کسی کی ایک مسکیریج ہو گئی ہے تو وہ ہرگز پریشان نہ ہو, انشاءاللہ اگلی پریگننسی ہیلدی پریگننسی ہوگی. تھینک یو.